محترم سامعین کرام، انسان کا دل اس وقت ہلاکت میں، بربادی میں جاتا ہے، انسان کا دماغ، انسان کا جسم، انسان کا وجود اس وقت گناہ میں ملوث ہوتا ہے کہ جب اسے کسی چیز سے کوئی شرم و حیا نہ ہو، جب اس کے دل میں کسی کا خوف، کسی کی حیا، کسی کی شرم نہ ہو، تو پھر انسان کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انسان کے کردار کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے مالک سے شرم و حیا کھو دیتا ہے، وہ مالک کہ جو اس کے ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، وہ مالک کہ کل قیامت کے دن جس کے سامنے اس نے جواب دہ ہونا ہے، کہ کل قیامت کے دن اس مالک نے اس سے سوال کرنا ہے اور اس کو جواب دینا ہے، جب انسان کے دل سے یہ جواب دہی کا حق نکل جاتا ہے، جب انسان کے دل سے یہ جواب دہی کا احساس نکل جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن کی شرم کرنے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ انسان اپنے آپ سے شرم کرتا ہے۔ انسان گناہ کرنے سے پہلے، کوئی برا کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے کہ یہ کام برا ہے، اس کام کو اختیار نہیں کرنا، جس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں۔ یہ نفس جو ہمیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ ضمیر موجود ہے، اسے اپنے آپ سے شرم آتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے ملامت کرنے پر کسی بھی برے کام کو چھوڑ دے، کسی گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ شرم کرنے کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم کہ انسان لوگوں سے شرم کرنا شروع کر دے کہ اگر میں یہ برا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظر میں، لوگوں کی نگاہ میں میرا کردار، میرا اخلاق، میری عزت وہ سب مٹی ہو جائے گی، میرا کردار لوگوں کی نظر میں خراب ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی انسان کو بہت سارے برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر شرم کی یہ قسم پائی جاتی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کم از کم وہ برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کہ اللہ رب العزت سے جو ہمارا پروردگار ہے اس سے شرم محسوس کرنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں کہیں کمرے میں بند کسی کونے میں چھپ کر کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو کر کے کوئی برا کام کرنے بھی لگوں تو ذہن میں یہ بات آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے سامنے ایک شخص ایک نظم لے کر کے آیا، اس نے کہا جی یہ میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اللہ رب العزت کی حمد پہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ لاؤ مجھے سناؤ۔ اب وہ شخص وہ اشعار جو عربی میں اس نے لکھے ہیں وہ سناتا ہے کہ اذا ما قال علی ربی امستحییت تحسینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب کہ قیامت کے دن میں اپنے اللہ رب العزت سے، اپنے خالق و مالک سے جب ملاقات کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ تجھے میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا تو اتنا بے شرم، بے حیا ہو گیا کہ تو اپنے پروردگار کے سامنے گناہ کر کے آ گیا؟ اور تجھے لوگوں سے اتنی شرم آتی تھی کہ تو گناہ کرنے کے لیے لوگوں سے تو چھپ جاتا تھا، کسی کمرے میں چلا جانا، کسی گھر کے اندر چھپ جانا، کسی بلڈنگ میں چھپ جانا، کسی چار دیواری میں چھپ کر کے گناہ کر دیا۔ کہ تجھے یہ شرم نہیں آئی کہ تو لوگوں سے تو چھپا گناہ کرنے کے لیے لیکن اپنے پروردگار کے سامنے گناہ کر کے آ گیا؟ یہ اللہ رب العزت سے شرم۔ اگر کسی کے اندر یہ شرم موجود ہے
تو اللہ رب العزت کا اس پر بہت ہی بڑا انعام ہے، بلکہ سب سے بڑا انعام ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العزت سے شرم ہو کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے، کہ جس مالک کی زمین پر میں رہتا ہوں، جس مالک کی آسمان کی چھت کے نیچے میں زندگی بسر کر رہا ہوں، جس مالک کا دیا ہوا رزق میں کھا رہا ہوں، جس مالک کے دیے ہوئے پانی سے میں اپنی پیاس بجھاتا ہوں، اور تو اور کہ جس مالک کے دیے ہوئے ہوا سے میں سانس لے رہا ہوں، میں اس مالک کا کھا کر کے اس کی زمین پر زندگی گزار کر کے اس کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے کر کے میں اسی رب کی نافرمانی کروں۔ جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت سے شرم آ جاتی ہے تو پھر انسان بہت سارے برے کاموں سے، بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، کہ اے میرے صحابہ اللہ رب العزت سے ایسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم تو اللہ رب العزت سے شرم کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے حیا کرنے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت سے حیا، اللہ رب العزت سے شرم کرنے کا حق اس شخص نے ادا کیا کہ جو اپنے سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرے۔ جو شخص اللہ رب العزت سے شرم کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ اور اس کے اندر موجود چیزوں کی حفاظت کرے، اور اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کے ساتھ محبت نہ کرے، بلکہ جو آخرت چاہتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، اور اس شخص کو چاہیے کہ جو بما حق ہو اللہ رب العزت سے شرم کرتا ہے، اللہ رب العزت سے شرم کرنے کا حق ادا کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی موت اور قبر میں اپنے جسم کے بوسیدہ ہو جانے کو کبھی نہ بھولے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ سارے کام کیے اس شخص نے اللہ رب العزت سے اسی طرح شرم کی جس طرح اللہ رب العزت سے شرم کرنے کا حق تھا۔ اب اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی کہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ سر کے اندر، سر سے مراد یہاں دماغ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں انسان کے ذہن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا خیال، کوئی فکر ایسی، کوئی ایسی سوچ انسان کے دل میں نہیں آنی چاہیے، انسان کے ذہن میں آنی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس نے اپنے ذہن کی حفاظت کی۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپنی سوچ کو کس طرح ہم بغاوت اور نافرمانی سے بچا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کہ اپنے ذہن کے اندر عقیدہ توحید کو جگہ دینی کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں موجود ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں، راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کا کیا حق ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور پھر
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اللہ رب العزت کے ذمہ اس بندے کا کیا حق ہے؟ تو صحابہ نے پھر سے وہی جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب کوئی شخص صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ رب العزت اپنے ذمے یہ چیز لے لیتے ہیں کہ میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت خود اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ جو شخص صرف میری عبادت کرے گا، جو صرف مجھے ہی پوجے گا، صرف میری ہی عبادت کرے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، تو اللہ رب العزت اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں کہ میں اس شخص کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص اپنے افکار کو توحیدی افکار نہیں بناتا، اپنی سوچ کو توحیدی سوچ نہیں بناتا، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی پکارتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العزت اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جس کو چاہے کہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن ایسا شخص کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری چیز جس کا تعلق ذہن کے ساتھ، وہ ہے اعمال میں اخلاص، کہ انسان کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ نیک سے نیک عمل اگر اس میں نیت خالص نہ ہوئی، اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہ ہوئی، تو وہ نیک سے نیک عمل کل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز پر خوف زدہ ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے حج اور عمرے کرنا، مسجدیں بنوانا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سارے نیک اعمال اگر دکھلانے کے نیت سے کیے گئے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے، اگر کوئی مجھے بڑی لمبی نماز پڑھتے دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ بڑا لمبا نمازی ہے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے۔ حج اس لیے کیا کہ لوگ میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ دیں گے، لوگ مجھے حاجی کہہ کر کے پکاریں گے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر آ گئی تو یہ ہمارے اتنے چوٹی کے اعمال کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور یہ بہت واقعات میں، خطبات میں، دروس میں آپ نے سن رکھا ہے کہ ان میں سے ایک شہید ہوگا۔ جہاد جو اسلام کا چوٹی کا عمل کہ انسان اللہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ سخی جو اپنا خون پسینے سے کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن نیت مقصود اللہ رب العزت کی رضا نہیں بلکہ لوگوں سے واہوائی لینا، لوگوں سے تعریف لینا ہے، تو وہی عمل کل قیامت کے دن جہنم میں پھینکے جانے کا سبب بن جائے۔ اب صحابہ نے جب یہ سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ شرک اصغر وہ ریاکاری ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے صحابہ، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، اب لوگ آ رہے ہیں
اللہ رب العزت سے اجر لینے کے لیے. اب ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں بڑے نیک اعمال کیے, بہت نیک اعمال کیے, لیکن صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے. اب وہ اللہ رب العزت کے پاس آئیں گے, اپنا اجر مانگیں گے, تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے ان کے پاس جاؤ, اگر ان سے تمہیں کچھ ملتا ہے تو جاؤ ان سے لے لو. اب ذرا تصور کریں کہ ایک شخص سارا دن مزدوری کرے, ایک بلڈنگ تیار کرے, اور جب وہ مالک کے پاس جائے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کمرہ تیار کیا ہے, میری اجرت دیں, تو وہ کہے کہ آپ نے تو میرے کیے ہوئے جیسے میں نے کہا تھا ویسے تو آپ نے کیا ہی نہیں, میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کیا آپ نے, تو اس لیے میرے پاس آپ کے لیے کوئی اجرت نہیں. تو انسان پر کیا بیتے کہ ساری زندگی کے نیک اعمال, ساری زندگی کی نمازیں, ساری زندگی کا صدقہ و خیرات, زندگی میں جتنے عمرے حج کیے, جتنے لوگوں کی مدد کی, اگر اس میں اخلاص نیت نہ شامل ہوا, اللہ رب العزت کی رضا مقصود نہ ہوئی, تو وہ سارے اعمال کل قیامت کے دن وبال جان بن گئے. اور اس کے بعد تیسرا عمل کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق, ان کے فرمان کے مطابق کہ سر اور اس کے ارد گرد کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے. انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے. یہ زبان بہت ہی جس میں ہڈی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں عام محاورہ مشہور ہے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں توڑوا سکتی ہے, کہ انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہی اچھا بھی بنتا ہے اور اپنی زبان کی وجہ سے ہی برا بھی بن جاتا ہے. ایک صحابی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں, آ کر کے دو عورتوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے علاقے میں ایک عورت ہے, وہ بہت زیادہ نفلی نمازیں ادا کرتی ہے, وہ بہت زیادہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بہت تنگ ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی عورت ہے. پھر اسی صحابی نے ایک اور عورت کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ عورت صرف فرائض ادا کرتی ہے, کوئی زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتی, نہ ہی کوئی زیادہ نفلی روزے رکھتی ہے, لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ ہیں, اس کی زبان سے اس کے ہمسائے بہت خوش ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ, وہ جنتی عورت ہے. یہ ایک زبان کہ جس کا اگر ہم غلط استعمال شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے. ہمارے بڑے بڑے نیک اعمال کو یہ زبان کی خرابی یہ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, ایک زبان اور ایک شرمگاہ, اگر ان دو چیزوں کی ضمانت کوئی شخص مجھے دے دے کہ وہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان کے جس کو ہم بڑی تیزی سے چلاتے ہیں, بنا سوچے ہم لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں, لوگوں کو طنز و مزاح کا نشانہ بھی بناتے ہیں, لوگوں پر طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں, لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اسی زبان کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو سکتے ہیں. اور چوتھی چیز کہ حسد سے بچنا ہے. حسد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ایک ساتھی کو ایک چیز عطا کی ہے, آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ چیز اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے, کہ اللہ رب العزت نے یہ چیز اس کو کیوں عطا کی, یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی. اور یہ حسد آپ کے عقیدے کو بھی خراب کر سکتا ہے اور آپ کے اخلاق کو بھی خراب کر سکتا ہے. اب جب انسان یہ سوچے گا کہ یہ چیز اسے نہیں مجھے ملنی چاہیے تھی, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے, کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ چیز دے کر کے صحیح فیصلہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر انگلی اٹھا رہا ہے اور اپنے عقیدے کو خراب کر رہا ہے.
اور اخلاقی طور پر کہ جب اس کے ذہن میں اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوگا تو وہ اپنے اس مسلمان بھائی سے بغیر کسی وجہ کے عداوت اور دشمنی رکھے گا. اور یہ یہاں تک نہیں بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کہ آپ نے نیکیوں کے تو پہاڑ لگائے ہو لیکن دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد کینہ بڑھ لی ہو تو آپ کے یہ نیکیوں کا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ ساری نیکیاں یہ ضائع ہو جائیں گی. تب پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے حسد نہ کرو اور نہ ہی ان سے بغض رکھو، بلکہ آپس میں مسلمان بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو. اور پانچویں چیز غیبت کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی عام بات ہے اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. معراج کے موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ناخن ہیں ان کے، اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں ان ناخنوں کے ذریعے، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنی سخت سزا مل رہی ہے کہ تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے ہیں. تو جبریل امین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے. مطلب کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کی چغلی کیا کرتے تھے. تو آج اللہ رب العزت نے ان کا یہ حشر کیا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسی چیز کا ذکر کرنا کہ جو اسے ناپسند ہو. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز ہم اپنے بھائی کی بیان کریں اگرچہ وہ اس میں پائی جا رہی ہو، کہ اگر میں کسی کی کوئی ایسی بات کسی دوسرے کے سامنے بیان کروں کہ جو بات اس شخص میں موجود بھی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بات بیان کر رہا ہوں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. اگر تم کسی کا کوئی صفت کوئی خامی کسی دوسرے کو بیان کرو اس کی غیر موجودگی میں اور وہ اس میں پائی جا رہی ہے تبھی تو یہ غیبت ہے. اگر وہ خامی اس میں موجود ہی نہیں پھر تو تم اس شخص پر بہتان لگا رہے ہو. یہ غیبت کی تعریف جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ اپنے بھائی کا کوئی ایسی خامی کوئی ایسی چیز کسی دوسرے کے سامنے بیان کرنا کہ اگر وہی چیز تم اس کے سامنے بیان کرو تو وہ اسے ناپسند سمجھے، وہ اسے اچھا نہ سمجھے. تو آئیے آج ہم بھی ان چیزوں سے بچیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جن کا بہت ہی بڑا گناہ ہے اور پھر ہم ان کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہے کہ جیسے یہ گناہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کہا جو سنا اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی